السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر کی جانب سے پاکستان کے وزیر اعظم کے نام ایک دستی خط، یہ خط دو طرفہ تعلقات سے متعلق ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے قطر اور مصر کے باہمی تعلقات میں آنے والی مثبت تبدیلیوں کا ذکر کیا ہے۔ قطر اور مصر نے علاقائی کوششوں میں ہم آہنگی پر زور دیا ہے، جس کے ذریعے علاقے کے امن و استحکام کی ضمانت کے لیے حل تلاش کیے جائیں گے۔ اور برسلز میں نیٹو کی سربراہ کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے، جبکہ اس کے ایجنڈے میں بہت اہم موضوعات زیر بحث ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان کے نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے۔ یہ خط دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ پاکستان میں قطر کے سفیر شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی نے پاکستانی وزیر اعظم کو یہ خط پہنچایا ہے۔ مجلس شورا نے آج اس کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی صدارت میں اپنا ہفت روزہ اجلاس بلایا۔ شورا نے مفادات کے ٹکراؤ کی روک تھام کے ایک قانونی بل پر بحث کی۔ اس قانون میں کہا گیا ہے کہ ملازم اپنے ذاتی معاملات اور اپنے ذاتی مفادات کو اس طرح نمٹائے کہ وہ اس کی سرکاری ذمہ داریوں اور اس کے عہدے کی ذمہ داریوں اور ملازمت کے معاملات کے ساتھ نہ ٹکرائیں۔ اس کے علاوہ مجلس شورا نے آج دو اور قانونی بلوں کی بھی منظوری دے دی ہے، جن میں سے ایک بل مجلس شورا کے انتخابی نظام کے بارے میں ایک قانون کے اجرا سے متعلق ہے، اور دوسرا ٹریڈ مارکس کی حفاظت، رائٹرز کے حقوق اور فٹ بال کی ورلڈ فیڈریشن سے وابستہ حقوق کے بارے میں ہے۔ شورا نے دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق اقوام متحدہ کے پروگرام کے دفتر کے افتتاح کی تیاریوں اور دہشت گردی کی روک تھام اور اس کے خاتمے سے متعلق پارلیمانی شرکت کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ اس دفتر کا افتتاح آئندہ بدھ کے روز یہاں دوحہ میں کیا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور عرب جمہوریہ مصر کے وزیر خارجہ جناب سامح شکری نے آج مختلف شعبوں، خاص طور پر سرمایہ کاری کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات و تعاون، بین الاقوامی پلیٹ فارم پر دو طرفہ مدد و حمایت، علاقے کے موجودہ حالات اور خاص طور پر مسئلہ فلسطین اور لیبیا کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے علاقائی کوششوں میں کوآرڈینیشن کی اہمیت پر زور دیا ہے، جس سے علاقے کے امن و استحکام کے حل کی ضمانت مل سکے اور مشترکہ تعاون کی حوصلہ افزائی ہو۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے دونوں برادر ملکوں کے تعلقات میں آنے والی پازیٹو ڈیولپمنٹس کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ امپروومنٹس علاقے کے امن و استحکام کو فروغ دینے کا ذریعہ بنیں گی۔ انہوں نے گزشتہ دنوں غزہ کی پٹی میں فائر بندی کرانے کے لیے قطر کی جانب سے مصر کی کوششوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے ملک میں موجود مصری کمیونٹی کی سرکاری اور نجی دونوں شعبوں میں کارکردگی پر بھی زور دیا۔ جناب سامح شکری نے عرب لیگ کی وزارتی کمیٹی کی صدارت کے ذریعے قطر کی کوششوں کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ عرب جمہوریہ مصر قطر کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ وہ النہضہ ڈیم سے متعلق ہنگامی مشاورتی ڈائیلاگ اور مذاکرات کے لیے کل دوحہ میں انعقاد کرا رہا ہے۔
نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ سے برطانوی وزارت دفاع میں مشرق وسطی سے متعلق وہاں کے مشیر اعلیٰ جنرل پائلٹ مارٹن سیمپسن نے ملاقات کی ہے۔ وہ ان دنوں ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ ملاقات میں دونوں دوست ملکوں کے درمیان فوجی تعاون کے مختلف پہلوؤں، اس تعاون کو مزید فروغ دینے کے وسائل اور علاقے کے موجودہ حالات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر ادارتی ترقی و محنت و سماجی امور جناب یوسف بن محمد العثمان فخرو سے، جو کہ انسانی تجارت کی روک تھام کے لیے یہاں کی قومی کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ کے دفتر کی ڈائریکٹر ڈاکٹر ایناپات اٹاییوا نے مشترکہ تعاون کے مختلف پہلوؤں اور ٹیررزم کی روک تھام سے متعلق دوسرے موضوعات کا جائزہ لیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی سے ملک میں جمہوریہ نائجر کے سفیر جناب حسن امبارک ڈی بورکو نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور تعاون پر بات چیت کی گئی۔ قطر فوڈ اینڈ ایگریکلچر کی تنظیم فاؤ کی جنرل کانفرنس کے 42ویں سیشن میں شریک ہے۔ یہ سیشن آج 14 جون سے شروع ہوا ہے اور 18 جون تک جاری رہے گا۔ جمہوریہ اٹلی میں قطر کے سفیر اور اقوام متحدہ کی ایجنسیوں میں قطر کے مستقل مندوب جناب عبدالعزیز بن احمد المالکی اس سیشن میں قطری وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ ملک میں قومی دن کی یا نیشنل ڈے کی تقریبات کے انتظامات کرنے والی کمیٹی آج رات اس سال کے لیے اس نیشنل ڈے کے موٹو یا شعار کا اعلان کر رہی ہے۔ اس کے لیے آج رات 7:30 بجے کے وقت کا اعلان کیا گیا تھا۔ کمیٹی نے اس سال اپنے سابقہ معمول سے ہٹ کر ابھی سے اس قومی دن کے شعار کا اعلان کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ شعار اور موٹو اس دن کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جبکہ اس دن کی اہمیت، اس کے معانی اور قدر و قیمت کی جڑیں قطریوں کے لیے تاریخ میں بہت دور تک گئی ہوئی ہے۔ ملک میں صحت کی صورتحال بتاتے ہوئے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ آج یہاں کورونا وائرس کے مزید 157 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 199 متاثرین اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے اب تک شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 2,17,143 ہو گئی ہے۔ اعلان کے مطابق 2 اور مریض وفات پا گئے ہیں۔ اور ملک میں جاری ویکسینیشن کی قومی مہم میں اب تک لوگوں کو اینٹی کووڈ-19 ویکسین کی 2,800,000 یعنی 28 لاکھ سے زیادہ ڈوزز یعنی خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ وزارت صحت عامہ نے کہا ہے کہ اس وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات اور تدابیر کی پابندی میں کسی قسم کا تساہل ہرگز نہ برتا جائے۔ ایران کے ایٹمی موضوع سے متعلق یورپی یونین نے اعلان کیا ہے کہ ایٹمی سمجھوتے کے احیاء کے لیے اس وقت ویانا میں ہونے والے مذاکرات زبردست طریقے سے جاری رکھے جائیں گے تاکہ اختلافات کو حل کیا جا سکے۔ ادھر تہران نے کہا ہے کہ یہ مذاکرات کسی بھی بند گلی تک نہیں پہنچے ہیں اور ان میں باقی ماندہ مسائل اور اختلافی نکات پر بحث اور مناقشہ جاری ہے۔ برسلز میں آج معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو کی سربراہ کانفرنس شروع ہو گئی اور نیٹو کے قائدین کو امید ہے کہ وہ بحر اوقیانوس پر واقع ملکوں کے درمیان تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن بھی اس کانفرنس میں شریک ہیں اور پہلی مرتبہ موسمیاتی تبدیلیوں کے مسئلے کو حل کرنے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ نیٹو کو درپیش نئے چیلنجز اور مثلاً چین اور روس اور پھر
سائبر کے خطرات اس سربراہ کانفرنس میں زیر بحث ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن برسر اقتدار آنے کے بعد اپنے پہلے اس غیر ملکی دورے میں کل برسلز میں یورپی یونین کے مختلف اداروں کے سربراہان کے ساتھ بھی ایک اجلاس منعقد کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پرسوں بدھ کے روز وہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں۔ اور آج کے اس نشرے کی آخری خبر یہ ہے کہ برطانیہ میں گروپ 7 یا G7 کی سربراہ کانفرنس اب اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے، اور یہ سربراہان دنیا بھر میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے خلاف ویکسین کی 1 بلین یعنی 1 ارب ڈوزز کی تقسیم اور موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے عمل میں تیزی لانے پر متفق ہو گئے ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے، تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔